برطانوی راج 1858 سے 1947 کے دوران برطانیہ نے برِ صغیر کی سیاست، تجارت، صنعت، زراعت اور مالیاتی نظام کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھالا۔ اس پورے عرصے میں برِ صغیر کی معیشت پر گہرا اثر پڑا، جس کے کچھ پہلو مثبت تھے لیکن زیادہ تر منفی ثابت ہوئے۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فائنانس ہب۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برطانوی راج اور معیشت کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ہم برطانوی راج سے پہلے ہندوستان کی معاشی ڈھانچے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی تسلط سے پہلے ہندوستان کی معیشت کی خصوصیات یہ تھی کہ دنیا کا 25% عالمی GDP برِ صغیر پیدا کرتا تھا۔ دستکاری اور ٹیکسٹائل کی صنعت عالمی سیرت رکھتی تھی، خصوصاً بنگال، دہلی، لاہور، ملتان اور اودھ کی صنعتیں۔ زراعت مضبوط تھی مگر کسان پر مالیاتی دباؤ کم تھا۔ برطانوی راج سے پہلے ہندوستان مالیاتی طور پر کافی مضبوط تھا۔ بعض لوگ اسی وجہ سے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے برطانوی راج کی ہندوستان پر گہری نظر تھی۔ برطانوی راج کے بعد برطانیہ نے اپنے مفاد کے لیے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ ہندوستان میں بھی برطانوی کمپنیوں کے بنائے گئے پروڈکٹ خریدے جانے لگے۔ برطانوی پالیسیوں کی وجہ سے زراعت پر ٹیکس اور مالیاتی دباؤ بڑھا۔ زمینداری اور ریونیو سسٹم نے کسانوں کی زندگی مشکل کر دی۔ کاشتکاروں کو نقد فصلیں اگانے پر مجبور کیا گیا، جیسے نیل اور کپاس۔ نتیجے میں بار بار قحط پڑتے رہے، جیسا کہ بنگال کا 1943 کا قحط۔ برطانوی راج سے پہلے ہندوستان کا کپڑا، ریشم، کڑھائی اور قالین دنیا بھر میں مشہور تھے۔ بعد میں ہندوستان کے مال پر زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا اور جبکہ برطانوی سامان پر کم ٹیکس تھا۔ خام مال سستا خریدا جاتا لیکن تیار شدہ سامان مہنگا بیچا جاتا تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں کاریگر بے روزگار ہو گئے۔ بنگال کی ٹیکسٹائل صنعت تقریباً ختم ہو گئی۔ ہندوستان ایک خام مال دینے والا ملک بن گیا، نہ کہ تیار مصنوعات بنانے والا۔ برطانوی حکومت نے ریل، نہریں، سڑکیں اور بندرگاہیں بنائیں لیکن ان کا مقصد واضح تھا: خام مال بندرگاہوں تک لانا آسان ہو، فوجی کنٹرول برقرار رکھا جا سکے، تجارت برطانیہ کے مفاد میں بڑھے۔ یہ ترقی مقامی عوام کی بجائے زیادہ تر برطانوی کمپنی کے فائدے میں رہی۔ اس کو کالونیل ڈرین یعنی دولت کا باہر بہاؤ بھی کہا جاتا ہے۔ بینکاری انڈین روپیہ سلور اسٹینڈرڈ پر تھا جبکہ برطانیہ گولڈ اسٹینڈرڈ پر تھا۔ اس فرق سے ہندوستان کو بھاری نقصان ہوتا رہا۔ بینک برطانوی تھے، سرمایہ باہر جاتا تھا۔ برطانوی دور میں ہندوستان سے خام مال کی برآمد بڑھ گئی، برطانوی تیار شدہ سامان کی درآمد بڑھ گئی۔ آزاد تجارت برطانیہ کے لیے فائدہ مند اور ہندوستان کے لیے نقصان دہ تھی۔ ون وے فری ٹریڈ، اسے ون وے فری ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ برطانوی دور میں فیکس آمدنی کم ہوئی، غذائی قلت عام ہوئی، اموات میں اضافہ ہوا، 12 بڑے قحط پڑے، کسان قرض کے بوجھ تلے دب گئے۔ سن 1900 تک ہندوستان دنیا کے غریب ترین خطوں میں شمار ہونے لگا۔ برِ صغیر صنعتی لحاظ سے کمزور ہو گیا، معیشت زراعت پر انحصار کرنے لگی، غربت بڑھ گئی۔ آزادی کے بعد نئے ممالک کو اپنی معیشت دوبارہ کھڑی کرنے میں دہائیاں لگ گئیں۔ یہ تھی برطانوی راج کی کہانی یا تاریخ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔